بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ کئی ماہ سے حکومتی اراکین اگر وہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھیں یا پھر کسی بھی مکالمے میں بیٹھیں یا پھر کسی بھی جلسے میں بیٹھیں یا پھر کوئی بھی ملاقات ہو یا پھر کوئی بھی نشست ہو، اس کے اندر جو حکومتی اراکین ہیں ان کے منہ سے 9 مئی کیس 9 مئی کیس 9 مئی میں حملہ ہو گیا، 9 مئی میں یہ ہو گیا، 9 مئی میں فلاں ہو گیا، اس کے علاوہ ان کے لیکچرز، اس کے علاوہ اس کے آس پاس ہی گھومتے ہیں اور ان کے پاس اب کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اب جو 9 مئی کیس ہے اب وہ بھی جناب کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور 9 مئی کیس کمزور کیسے ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت زبردست ہیئرنگ کے بعد ایک بڑا زبردست ایک جو فیصلہ جاری کیا ہے، اور جس کی محرکات جو ہیں وہ آگے آگے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی فائدہ دیں گے، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی یہ معاون ثابت ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر جو ریلیف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ اب کیس کیا تھا جناب کہ جب انہوں نے جو ہے جب عمران خان صاحب کے اوپر دیگر کیسز جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے، اور دن بدن میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ جو جھوٹے کیسز بنے ہوئے تھے اس کے اوپر ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے اور وہ بری ہو رہے ہیں، تو اب ان کو بیسکلی 9 مئی کا جو کیس ہے وہ 14 مہینے کے بعد یاد آیا، اور انہوں نے اس کے اوپر جناب انویسٹیگیشن شروع کی حکومت نے، اور جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ طلب کر لیا۔ اب معزز ججز نے جب یہ کویشچنز کیا کہ جناب جو عدلیہ پر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ 9 مئی کا فیصلہ نہیں کرتے اور یہ بائزڈ ہیں، اور حکومت بھی خاص طور پر حکومتی اراکین جو ہیں خاص طور پر چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں وہ ڈائس پہ آتی ہیں اور وہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں ججز کو کہ جو 9 مئی کے معاملے میں جو ملوث وہ افراد تھے وہ کورٹ ان کو جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہی، ان کو سزائیں نہیں دے رہی۔ تو بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس ویڈیو پروفز ہیں، کیا ایسے پروف ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کرنے کی کال دی ہو یا پھر اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو تھے وہ بے بس نظر آئے، ٹوٹل بے بس نظر آئے۔ جو پروسیکیوٹر جو تھا اس کے اوپر اس کے پاس کوئی اتنے ثبوت ہی نہیں ہیں پریزنٹ کر سکیں اور اس کو جو ہے وہ فیصلے کو اپنے حق میں کروا سکتے۔ اس کے اوپر اگر آپ نے 14 مہینے کے بعد جسمانی ریمانڈ کس کے بیس کے اوپر لینا ہے، کہ اگر آپ نے جسمانی ریمانڈ لینا ہے تو پہلے پھر آپ نے ویڈیو لنک کے اوپر ان کی حاضریاں کیوں کروائی، واٹس ایپ کال کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر حاضریاں کروا دیں، حالانکہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر فزیکلی بندے کو کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن تب آپ کو یاد نہیں آیا، اور اب 14 مہینے کے بعد اب آپ کو عمران خان کا اس کیس میں جو ہے جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے کہ عمران خان نے جناب کے وہ لوگوں کو اکسایا کہ وہ جی ایچ کیو پر حملہ کریں، اور لوگوں کو اکسایا کہ وہ جو ہے کور کمانڈر کے گھر جو ہے وہ حملہ کریں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ثبوت مانگے، ثبوت انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ٹویٹر پہ دے دیں گے، تو کہ ٹویٹر ہم کے جو ہے کے ٹویٹس ہیں، کچھ واٹس ایپ میسیجز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے، جو کچھ بیانیے ہیں ان کے جو انہوں نے اسپیچز میں بولا ہے عمران خان کے، تو انہوں نے کہا جی کہ ججز نے کہا پروسیکیوٹر کو کہ بھائی آپ ہم تو نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھ کے سنائیں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے یہ جو اسپیچز سامنے رکھی عمران خان صاحب کی اور کچھ ٹویٹ سامنے رکھے، تو ججز نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ عمران خان صاحب اکسا رہے ہیں کہ جلا دو، گھرا دو، سب کچھ مطلب کہ تباہ کر دو، جو ہے وہ ایسی تو کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹس نہیں دی کہ جس سے یہ ظاہر ہو سکے جس میں کہ وہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو پروسیکیوٹر تھا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے جواب میں جو پروسیکیوٹر تھا اس نے یہ بیانیہ کیا جی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کئی ماہ سے یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاک افواج کے خلاف بیانیہ بنا رہی تھی، کہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کا بیانیہ بنا رہی تھی، اور آزادی کا یہ جو پاک فوج کے
کے خلاف بیانیے بنا رہی تھی، سارے معاملات کر رہی تھی، تو اس کو لے کر انہوں نے اس کو بیس بنایا۔ سیاست میں ہر سیاستدان، ہر سیاسی پارٹی بیانیہ بناتی ہے، بیانیہ بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ جناب ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ تھا وہ کیوں بنا؟ وہ جناب 2018 کے الیکشنز کے بعد جب ان کو نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کیسز بنے، ان کو باہر نکالا گیا، تو انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو خوب رگڑا، باجوہ صاحب کا نام لے کے ان کو رگڑا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے جی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو جو ہے ووٹ کو عزت ملی جناب 2024 میں، جب جو ووٹ کو عزت انہوں نے کیا دینی تھی، ووٹ کی جو ہے وہ ساکھ اور اس کی حرمت کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے ووٹ کو ان کا جو بیانیہ ہے وہ نہیں بک سکا۔ اب معاملات یہ ہیں کہ اب کہ ججز نے کہا جی کہ آپ کو 14 مہینے کے بعد اب کیوں یاد آ گیا ہے عمران خان کا فزیکل ریمانڈ لینا؟ حکومت ہمارے اوپر تنقید کرتی ہے کہ ہم جو فیصلے نہیں کر رہے، ہم ان کو سزائیں نہیں دے رہے، تو حکومت نے تو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے اور دباؤ بھی آ رہا ہے ججز کے اوپر، لیکن ججز نے تو خود ساختہ طور پہ تو فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ اب عدالت جو ہوتی ہے وہ ثبوت کی بھوکی ہوتی ہے، ثبوت ملے گا اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں گے، اس کے بعد پھر وہ ڈیسیژن دیں گے کہ آیا کہ یہ وکٹم ہے، آیا کہ یہ ایکیوزڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ، ایسی کوئی تقریر، ایسی کوئی ٹویٹ یہ سامنے لے کے آتے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر اکسایا ہو عوام کو کہ جو ہے آپ جائیں اور جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کا جو ہے محاصرہ کر لیں، وہاں پہ تشدد کریں، وہاں پہ آگ لگائیں، اور وہ یہ بیسیکلی ایک جنرل ایک پبلک ریئیکشن تھا، ایک نیچرل پبلک ریئیکشن تھا، کیونکہ 9 مئی کو تو عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے، اور جس طرح سے برے طریقے سے ان کو دھکے دے کر گرفتار کیا گیا، تو ایک سینٹیمنٹس ایک جو پاکستان کی جو پبلک تھی جس کا وہ لیڈر تھا ان کے اندر وہ ڈیولپ ہوئے، وہ غصے میں آئی عوام اور انہوں نے خود سے وہ ریئیکشن کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ان کو یہ اس بات پہ اکسایا، تو یہ چیزیں ٹیکل کی جا سکتی تھی، لیکن اگر آپ کور کمانڈر کا جو گھر ہے وہ اس کے اوپر جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے موب کو ڈیولپ کیوں ہونے دیا گیا، ان کو ایکسیس کیوں دی گئی، معاملات کو جو ہے وہ ڈیلے کیوں کیا گیا، اور ان کو جو ہے آنے کیسے دیا گیا اتنی جو ہے ریڈ زون ایریا کے اندر جہاں پہ کوئی بھی بندہ پر نہیں مار سکتا تھا، جی ایچ کیو میں بھی پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن ان کو آنے دیا گیا۔ اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جسٹس شہزاد سلیم اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے جو ہے وہ بیسکلی یہ جو حکومت کی یہ جو درخواست ہے ان کا جو فزیکل ریمانڈ انہوں نے ڈیمانڈ کیا جو ہے عمران خان کا، اس کو کل عدم قرار دیا، اور اس کے علاوہ جو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جو ویڈیو لنک کے اوپر جو معاملات بنے اور جو ہیئرنگ ہوئی اور ان کی پیشیاں ہوئیں اس کو بھی انہوں نے کل عدم قرار دے دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کافی ایک پیش رفت ہے کہ اب جو بیسکلی حکومت کے پاس اس طرح سے کوئی سالڈ پروف نہیں ہے کہ جہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہاں جی جو واضح طور پہ یہ کہا ہو کہ عوام کو اکسایا ہو۔ عمران خان کے منہ سے ہمیشہ پرامن احتجاج کی کال ملتی رہی ہے اور سننے میں آتی رہی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے حکومت کے پاس تو جو یہ جو 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اور 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ 9 مئی کا جو کیس ہے وہ حکومت کی اینڈ سے، حکومتی اینڈ سے جو ہے وہ کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔